السلام علیکم ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی جو درگت بنی ہے اور جس طرح یہ خبر پوری دنیا میں خبر جاری کی گئی کہ نہیں صرف ہمارے نہیں، چائنا کے بھی بہت مرے ہیں، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ 43 مرے ہیں۔ یہ سوائے ایک مذاق کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے آج کل کی دنیا کا ایک لمحہ جو ہے وہ سیٹلائٹ کی نظر میں ہوتا ہے۔ ابھی شمالی کوریا میں آپ کو پتہ ہے جو دھماکہ انہوں نے کیا ہے وہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں دکھا دیا گیا، تو یہ کیا ایسی بات ہے، دیکھ ہی رہی ہے ساری دنیا۔ ناظرین کرام، اس لڑائی میں جو درگت بھارتی فوج کی بنائی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جس پریشانی، پشیمانی، پچھتاوے کا سامنا بھارتی وزیر اعظم کو ہے وہ بڑا ہی شرمناک ہے۔ انہوں نے کیسے دعوے کیے تھے اور اپنے سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوال کے عجیب و غریب قسم کے دعوے اور منصوبوں کو بنیاد بنا کر جس طرح کی بڑکیں وہ مارا کرتے تھے، جب عمل کا وقت آیا تو انہیں نتائج اس کے بالکل الٹ ملے۔ پاکستان کے حوالے سے جو سٹرائکس وغیرہ کی خبریں وہ بنایا کرتے تھے، جعلی جھوٹی خبریں، ان پر تو چلو کوئی بھارتی میڈیا میں کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، لیکن چائنا والی بات تو سب کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پاکستان پر وہ اپنی ایئر فورس سے حملہ کرواتے ہیں اور بالا کوٹ میں 350 بچوں کے مرنے کی خبر دیتے ہیں، جبکہ وہاں صرف 10 یا 12 درختوں کو نقصان پہنچا تھا اور کچھ نہیں ہوا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا کے میڈیا کو دعوت دی گئی جنہوں نے جا کے سب کچھ دیکھا۔ آج بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ انٹرنیشنل پریس کو وہ صورتحال جا کے دکھائیں اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، کیونکہ بھارتی میڈیا بزد ہے کہ انڈیا کے اتنے بڑے علاقے پر چائنا نے قبضہ کر لیا اور انڈیا کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ ایک سکتہ طاری ہے، خصوصاً وزیر اعظم مودی ملاقاتیں تو مسلسل کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان دیا نہیں، اور جن بیچاروں کو مار پڑ رہی ہے وہ صرف یہی بیان دیتے ہیں کہ نیگوسیشن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، نیپال کا بھارت کے خلاف جو رد عمل آیا ہے، خصوصاً نیپالی پارلیمنٹ نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے، اس نے بھارت کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب تازہ ترین خبروں کے مطابق بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کے لیے اتنا چونکا دینے والا ہے کہ شاید حیرت سے ہی یہ لوگ مر جائیں۔ بنگلہ دیش نے خصوصاً بنگلہ دیش کے نوجوانوں میں آج کل یہ لٹریچر اور یہ ڈسکشن بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ بنگال اور آسام بنگلہ دیش کا حصہ ہیں۔ 1930 میں والا بنگال جو ہے نا وہ انہیں چاہیے، تبھی بنگلہ دیش جو ہے مکمل ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کے دریا کے پانیوں پر جس طرح انڈیا نے قبضہ کیا تھا، جس طرح ان کے اندر علاقے میں جا کے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور محض اس دھونس پر کہ انہوں نے 1971 میں مکتی بخش نشانہ بنایا ہوا ہے، وہ اسے ایک بزدل وزیر اعظم سمجھتے ہیں، خصوصاً وہ اجیت ڈوال کے خلاف جو اس ساری مہم جوئی کا محرک ہے، بانی ہے، شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ بھارت کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سے سوالات پوچھ رہے ہیں جن کا انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا، اور یہ جواب انہیں ملے گا بھی نہیں، کیونکہ اب بھارت کے پاس کہنے کے لیے رہ کیا ہے ناظرین؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن پاک کو، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مسمى دائمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔